بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کیسے خیریت سے ہو؟ گزشتہ کل جو سبق آپ کو پڑھایا تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج سنیچر کا دن ہے، اس لیے جتنا جو پورے ویک میں سبق پڑھا ہے ان کا ریویژن کرنا ہے، ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اور آج ایک ہم قصہ پڑھیں گے اور اس قصے پر ہم عمل کریں گے۔ تو آئیے ہم اس قصے کو شروع کرتے ہیں۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک یعنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے۔ سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے اور ان کا خوب خیال رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ان کا بہت دھیان رکھتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کا؟ اپنی والدہ کا بہت دھیان رکھتے تھے، خوب خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بھوک سے بہت پریشان ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ کہ ایک دن میں بھوک سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بھوک سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ اسے کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتا۔ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا کہ وہ کیسا فقر و فاقہ کا زمانہ ہوگا، کیسا دور ہوگا کہ وہ صحابہ کرام نے بھوک کی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں سب کچھ یہ بھوک پیاس تکلیف برداشت کی ہے، اور یہ دن پر چل کر اور یہ دن ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر واقعے کو دھیان سے سن کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے اور عمل کرنا چاہیے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا کہ اپنی بھوک مٹا لیتا، اس لیے میں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف چلا گیا۔ وہاں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ ابھی کس کام سے نکلے ہو؟ صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کی طرف نکلے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ ابھی کس کام سے نکلے ہو؟ اس وقت تو نکلتے نہیں ہو تم۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا بھوک سے پریشان ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہوں، اس لیے گھر سے نکل کر ادھر آ گیا ہوں۔ بھوک سے پریشان ہو گیا اس لیے گھر سے نکل کر ادھر آ گیا۔ ان لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم بھی بھوک ہی کی وجہ سے نکلے ہیں۔ ہم جو یہاں پر آئے ہیں وہ بھی ہم کسی دوسری وجہ سے نہیں آئے، بلکہ ہم بھی بھوک ہی کی وجہ سے نکلے ہیں۔ کہ وہ کیسا زمانہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس کچھ کھانے کو اور فقر و فاقہ کی حالت میں رہتے تھے، کھانے کو کچھ اتنا ہوتا نہیں تھا کہ اپنے پیٹ بھر سکے، لیکن پھر بھی ایسی حالت میں بھی دن پر چلے ہیں۔ پھر ہم سب لوگ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ پھر وہاں سے سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ لوگ اس وقت کیوں آئے ہیں؟ حضور نے کیا پوچھا کہ آپ لوگ اس وقت کیوں آئے؟ ہم لوگوں نے اپنی پریشانی بتائی کہ ہم پریشانی بھوک کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگایا جس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگایا جس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کو 2 کھجوریں دی
اور فرمایا یہ 2 کھجوریں کھاؤ اور پانی پی لو، یہی کھجور اور پانی پورے دن کے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگایا جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور ہم میں سے ہر ایک کو 2 کھجوریں دی اور فرمایا یہ 2 کھجوریں کھا لو اور پانی پی لو، یہی کھجور اور پانی پورے دن کے لیے کافی ہے۔ یہ 2 کھجوریں اور یہ پانی تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 2 کھجوریں پورے دن کے لیے صحابہ کے لیے کافی ہو گئی، اور انہی 2 کھجوروں اور پانی سے کام چل جائے گا، تمہارا کام چل جائے گا۔ یہ کھجوریں کھا لو اور پانی پی لو کہ آج پورے دن ان 2 کھجوروں سے اور پانی سے تمہارا کام چل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر میں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری کھجور اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 2 کھجوریں مجھے ملی اس میں سے ایک کھجور میں نے کھائی اور دوسری کھجور اپنے پاس رکھ لی، کھائی نہیں دوسری کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا بات ہے؟ حضور نے پوچھا کہ ابو ہریرہ 2 کھجوریں دی، ایک رکھ لی اور ایک کھا لی، کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کھجور کیوں بچا کر رکھی ہے؟ میں نے کہا اپنی ماں کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور کھائی اور ایک بچا لی، تو حضور نے کیا پوچھا یہ کیا بات ہے، کیوں کھجور بچا کر رکھی ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کیا فرمایا اپنی ماں کے لیے بچا کر رکھی ہے کہ جس طرح میں بھوک سے پریشان ہوں اسی طریقے سے میری ماں بھی بھوک سے پریشان ہے، تو اپنی ماں کی بھوک کا بھی ان کو خیال ہے۔ صرف اپنا ہی خیال نہیں ہے کہ بس میرا اچھا ہو جائے، میری بھوک مٹ جائے تو میرا جو کچھ ہونا ہے اچھا ہو جائے، میری ماں کا جو ہونا ہو وہ ہو، نہیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنی ماں کا بھی خیال رکھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، ہم تم کو ان کے لیے 2 کھجوریں الگ سے دیں گے۔ یہ 2 کھجوریں جو تمہارے پاس ہے تم اس کو کھا لو، تمہاری ماں کے لیے تمہیں 2 الگ سے کھجور دیں گے۔ چنانچہ میں نے وہ بچی ہوئی کھجور بھی کھا لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کے لیے الگ سے مجھے 2 کھجوریں دی۔ میری ماں کے لیے حضور نے 2 کھجوریں دی، میں نے جو مجھے 2 میری ملی تھی وہ میں کھا گیا، میری ماں کے لیے حضور نے 2 اور کھجوریں دی۔ پیارے بچوں، اب ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے اس قصے سے؟ پیارے بچوں دیکھا آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے پریشان ہے، مگر اس وقت بھی ان کو اپنی ماں کا پورا خیال ہے۔ بھوک سے پریشان ہے اس وقت بھی اپنی ماں کا خیال ہے۔ حالانکہ جب کسی انسان کو خوب بھوک لگی ہو تو عام طور سے ایسی حالت میں اس کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ جب انسان کو بھوک لگی ہو تو عام طور سے ایسی حالت میں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بھوک کی حالت میں بھی ان کو اپنی ماں کی فکر ہے۔ ابو ہریرہ ہے کہ بھوک کی حالت میں بھی اپنی ماں کی فکر ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا پورا خیال رکھیں۔ ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ صرف قصہ سن کر خوش نہیں ہو جانا ہے، بلکہ ہمیں اس سے سبق لینا ہے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کا پورا خیال رکھیں، ان کی خوب خدمت کریں اور انہیں کبھی ناراض نہ ہونے دے اور ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہم ماں باپ کی ہر بات کا خیال رکھیں، ان کا کہنا مانیں، ان کی خوب خدمت کریں اور انہیں کبھی ناراض نہ ہونے دے اور ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی ہم کوشش کریں۔ جو بھی کہے ہم اس کی بات کو مانیں، ہم ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، کہ اگر اللہ راضی ہے، ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے،
اگر ماں باپ اگر ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. اس لیے ہر وقت ماں باپ کی خوشی کا خیال رکھے، ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دے، ان کے ہر بات کو مانے. اور اگر گھر میں اگر کچھ کھانے پینے وغیرہ میں آگے پیچھے ہو گیا ہو تو اس کو برداشت کرے. یہ نہیں کہ وہاں پر واویلا مچائے اور رونا دھونا شروع کر دے، بلکہ ہم اس کو خوشی سے برداشت کرے اور اس پر صبر کرے، اور ماں باپ کو خوش کرنے کی ہم کیا کریں، اس کی فکر کرے، کوشش کرے. کہ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں ہے، وہاں پر کھجوریں مل رہی ہے، لیکن وہاں پر کس کی بھوک کا خیال ہے؟ اپنی ماں کی بھوک کا بھی ان کو خیال ہے. بچے اس سبق کو سن کر ہمیں اس قصے پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے.